جانتے ہو، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں، ہمارے خواب، ہماری محنت سب بکھرا سا لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ خاموش ہے، جیسے سب کچھ رک گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ملے، کوئی دعا قبول ہو، کوئی راستہ کھولے، لیکن جب کچھ نہیں ہوتا تو دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن سنو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش اپنے عروج پر ہوتی ہے اور تمہیں تھامنے کے لیے رحمت الہی آسمان سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دیکھ نہیں پاتے کیونکہ تمہاری آنکھیں تھکی ہوئی ہیں اور تمہارا دل بوجھل ہے۔ یاد رکھو، اللہ خاموش ہوتا ہے لیکن غیر فعال نہیں ہوتا۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ انتظار اس لمحے کا جب تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تمہاری دعاؤں کی قبولیت مقدر بن جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے؟ ان پر مصیبتیں آئیں، سختیاں آئیں اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی اور قبولیت کا دروازہ ہمیشہ آزمائش کے بعد کھولتا ہے، اور وہ آزمائش کبھی صبر سے، کبھی تنہائی سے، کبھی انکار سے، اور کبھی زندگی کی چپ سے ہو کر گزرتی ہے۔ جب تمہارے اندر سب کچھ بکھر رہا ہو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تو بس یاد رکھنا، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب تمہاری روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بڑا بنانے کے لیے، تمہیں عظمت دینے کے لیے تمہیں کچھ دیر روک لیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاؤ۔ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہیں جو بھی دیر لگ رہی ہے، وہ دیر نہیں، وہ تیاری ہے، تمہاری رکی، تمہارے ظرف کی، تمہارے ایمان کی تیاری۔ کبھی کبھی جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے تبھی بہتر ہوتی ہے جب تم اس کے قابل بن جاؤ، اور اللہ تمہیں اسی قابل بنا رہا ہوتا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے۔ تم بس تھک جاتے ہو، رک جاتے ہو اور مایوس ہونے لگتے ہو۔ لیکن سنو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ چاہیے وہ ملنے سے پہلے تمہیں سب سے زیادہ توڑتی ہے۔ وہ تمہیں رلاتی ہے، جگاتی ہے، تمہارے سجدے لمبے کرواتی ہے، تمہارا دل نرم بناتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک وہ چیز تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن وہ دن آنے سے پہلے تمہیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوتا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت اس بات کا گواہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملنے سے پہلے تمہارے صبر کو جانچا جائے گا، تمہارے یقین کو تولا جائے گا، اور تب جا کر تمہیں وہ دیا جائے گا جو تمہارے نصیب کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اور سنو، جب تم تھک جاؤ نا، تو بس ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے دل سے پوچھو کہ میں نے یہ دعا مانگنی کب شروع کی تھی، کب سے میں یہ چاہتا ہوں؟ اور پھر خود سے یہ بھی پوچھو کہ کیا میں اس دن کی قدر کر سکوں گا جس دن اللہ مجھے وہ عطا کر دے گا۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں کبھی وہ چیز ایسے ہی نہیں دیتا جس کی تمہیں شدید چاہت ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پا کر اس کی قدر کرو، اس کی نعمت کو پہچانو، اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب تم اس کے لیے راستہ طے کرتے ہو، روتے ہو، سجدے کرتے ہو اور انتظار کرتے ہو۔ اصل کامیابی صرف وہ چیز پانے میں نہیں ہے جس کی تمہیں طلب ہے، اصل کامیابی اس سفر میں ہے جو تم نے طے کیا ہے، اس ضبط میں ہے جو تم نے دکھایا ہے، اس صبر میں ہے جو تم نے جیا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خواب بے چین رکھتا ہے،
کسی کو اپنی شادی کا انتظار ہے، کسی کو رزق حلال کی تلاش ہے، کوئی اولاد کی تمنا لیے دن رات رو رہا ہے، اور کوئی کسی منزل کو پانے کے لیے وقت کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ اس انتظار کو عبادت بنا لیتے ہیں، جن کے سجدے صرف مانگنے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے بھی ہوتے ہیں، جن کے آنسو اللہ سے شکایت نہیں قربت کی علامت ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوچو، جو اللہ خود کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جسے تم نہیں دیکھ سکتے وہ رب تمہارے ساتھ موجود ہے، تو پھر تم تنہا کیسے ہو سکتے ہو؟ دنیا والے تمہارے خوابوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تمہیں روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جس رب نے تمہارے دل میں وہ خواب رکھا ہے، وہ خواب صرف تمہارے لیے ہے۔ کبھی بھی کسی کی باتوں سے مت رکنا، کبھی بھی ان آوازوں پر دھیان مت دینا جو تمہیں کمزور بنائے، کیونکہ تمہارا رب تمہیں وہ دینے والا ہے جو کسی کو اندازہ نہیں۔ تمہیں صرف ایک چیز کو زندہ رکھنا ہے، اور وہ ہے یقین۔ یقین یہ کہ تمہارا رب تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، یقین یہ کہ تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی، یقین یہ کہ جو تم نے دعا میں مانگا ہے وہ تمہارے انتظار کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں تھوڑا دیر سے دیتا ہے، لیکن وہ جو دیتا ہے وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ تمہیں وہ عزت دیتا ہے جس کی تم نے کبھی توقع نہیں کی ہوتی، وہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جو تمہارے خواب سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تمہیں صرف تھوڑا سا اور چلنا ہے، تھوڑا سا اور رکنا ہے، تھوڑا سا اور یقین رکھنا ہے، اور ایک دن تم موڑ کر دیکھو گے اور حیران ہو کر کہو گے، واقعی میرے رب کا وعدہ سچ تھا۔ اور سنو، جب انسان کی سب سے بڑی چاہت پوری ہونے کے قریب ہوتی ہے تو دنیا اسے وہی لگنے لگتی ہے جیسے سب کچھ الٹ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تمہیں تمہارے سب سے بڑے انعام کے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تمہیں دو نشانیاں دیتا ہے، ایسی نشانیاں جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، نہ آسمان پر نہ زمین پر، بلکہ تمہارے اپنے اندر۔ پہلی نشانی، تمہارے اندر سے چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جن چیزوں سے تم چمٹے ہوئے ہوتے ہو، وہ رشتے، وہ عادتیں، وہ غلطیاں، وہ خواہشیں، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم اب ان سے آزاد ہو رہے ہو۔ تمہارا دل وہی چیزیں چھوڑنے لگتا ہے جو تمہیں تمہارے رب سے دور رکھتی تھی۔ پہلے تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے تھے، اب تم دل سے معاف کرنے لگتے ہو۔ پہلے تم دنیا کی تعریف کے بھوکے تھے، اب تمہیں صرف اللہ کی رضا کی طلب رہتی ہے۔ پہلے تم نے اپنی چاہت کو رب سے بڑا بنا لیا تھا، اب تم رب کو اپنی چاہت سے بڑا ماننے لگتے ہو۔ یہ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے آتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے رب کا فیصلہ تمہارے حق میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں بندہ کہتا ہے، اللہ اگر تو دے دے تو شکر ہے، اور اگر نہ دے تب بھی تیرا شکر۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں سے دعائیں پرواز کرتی ہے، اور پھر کسی بھی وقت قبولیت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسری نشانی، تمہارے ارد گرد غیر متوقع رکاوٹیں اور غیر معمولی آسانیاں ایک ساتھ آنے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تمہارے راستے بند ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے دروازے کھولنے لگتے ہیں جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک طرف لوگوں کا رویہ بدلنے لگتا ہے، رشتے دور ہونے لگتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تمہارے لیے نئی جگہیں، نئی راہیں اور نئی مدد بھیجنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں دنیا تمہیں نظر انداز کر رہی ہوتی ہے اور اللہ تمہیں خاص بنا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ عجیب ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ قدرتی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اس ماحول سے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہاری دعا کے قابل نہیں ہوتا، اور تمہیں اس جگہ پر لے جا رہا ہوتا ہے
جہاں تمہاری دعا حقیقت بن سکے۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں اندھیرے بڑھنے لگے ہیں تو یقین رکھو روشنی قریب ہے۔ اگر تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہیں چھوڑنے لگے ہیں تو یقین رکھو اللہ تمہیں سنبھالنے آ رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا وقت زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو یقین رکھو قبولیت کا لمحہ زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے۔ بس رکو مت، ٹوٹو مت، مایوس مت ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں وہ دینے والا ہے جس کے لیے تم نے راتوں کو جاگ کر دعا کی ہے۔ وہ لمحہ قریب ہے اور تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ آخری وقت تک یقین زندہ رکھنا ہے۔